ساحر لدھیانوی کا ایک شعر بڑا زبردست ہے، اس نے طوائف اس کا عنوان رکھا کہ تو نے عصمت کو بیچ ڈالا ہے چند فاقوں کو ٹالنے کے لیے، لوگ یزداں کو بیچ دیتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورا عرب جمع ہو گیا ہے۔ جی عرب جمع ہو گیا، اور غزوہ احزاب اس کو اسی لیے کہا گیا کہ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں سارے گروہ مشرکین شیطانی ہیں، کفار ہیں، ابلیسی، ساری قوتیں جو شر پسند ہیں عناصر ہیں جمع ہو کے آ گئے ہیں۔ بنو ندیر ہیں، بنو قریظہ ہیں، بنو غطفان ہیں، مکہ کے سارے قبائل ہیں، ان کے سارے حلفاء ہیں۔ جب سارے جمع ہو گئے اور قرآن پاک میں سورہ احزاب میں جو منظر کشی اللہ رب العزت نے فرمائی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، فرمایا جب تمہارے اوپر ہر طرف سے لشکر آ گئے اور پھر ہم نے ان پہ تیز ہوائیں بھیجیں اور اللہ رب العزت نے ان کے پاؤں کو اکھاڑ دیا۔ اور وہاں فرمایا کہ وہ پھر ہر طرف سے آ گئے اور انہوں نے سخت حملہ کر دیا، اور جیسا کہ پروفیسر صاحب نے فرما دیا کہ وہاں سے 24,000 آپ نے فرمایا، بعض لوگوں نے لکھا کہ 12,000 سے لے کے 24,000 کے درمیان وہ تعداد ہے۔ جب وہ پہنچ گئے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پر تمام صحابہ اکرام سے مشورہ کیا۔ یہاں سے مشاورت کی اہمیت بھی سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ، اپنے غلاموں سے ہر کام میں مشورہ لیتے ہیں۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، یہ میری اہل بیت میں سے ہے، جو مجوسی گھرانے سے آئے لیکن اسلام نے ان کو عزت عطا فرمائی۔ جب ان سے کوئی پوچھتا آپ کون ہیں، وہ فرماتے سلمان ابن اسلام، ابن اسلام، کہ اسلام کا بیٹا سلمان، مجھے اسلام نے عزت دی ہے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ، ہمارے پاس فارس میں دفاع کرنے کے لیے خندق کھودا کرتے تھے۔ سرکار نے مشورہ پسند فرمایا، اور وہاں پر سیرت نگار حضرات نے لکھا ہے کہ 5 گز چوڑی 5 گز گہری خندق کھودی گئی شمال کی سمت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سمت تو مدینہ منورہ محفوظ وہ ویسے ہی سیف تھی، اور جبل سلا شامی جو ہے اس طرف، شام کی طرف، تو جو شمالی سمت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل سلا کو اپنی پشت پہ رکھا اور اس طرف منہ کر کے خندق کھودنا۔ اب بھی اس کے کچھ نشانات ہیں مدینہ منورہ، اور کاش میرے جیسے غلاموں کے بس میں ہوتا تو اس خندق کو بھی محفوظ کیا جاتا، اس کے اوپر بنا دیتے، پل سڑک بنا دیتے، لیکن اندر وہ خندق رہتی۔ دیکھیے کہ فرعونی جو تہذیب ہے، جس کو وہ اپنے آپ کو وہ قدیم ترین تہذیب کہتے ہیں، میں مصر میں تھا تو وہاں وہ کہا کرتے تھے، اب بھی ان کے ماہرین آثار اتنے ماہر ہر ہفتے کے بعد کہتے ہیں اب ہمیں فرعون کا فلاں جوتا مل گیا ہے، اور انگلینڈ سے جہاز بھر بھر کے اسے دیکھنے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگ تو اپنی تہذیبوں کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جو قائدین ہیں ان کو بھی یہ شعور عطا فرمائے۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ کیا روح پرور اور ایمانی منظر ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور 6 دن لگ گئے اس خندق کو کھودنے میں، لیکن 6 دن میں بھی وہ پتھریلی زمین کھود لینا، اتنی بڑی، یہ ایک معجزہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کرینے تھی اس زمانے میں یا کھودنے والی مشینیں تھی؟ 10 افراد کو 40 گز 10 افراد کو دیا گیا، اور وہ پھر کھود رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 7 کدال پکڑی ہوئی ہے، اور اپنے پیٹ مبارک شکم اقدس پہ 2 پتھر باندھ رکھے ہیں تاکہ جو ہے وہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر پڑھتے ہیں، لا عیش الا عیش الاخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ۔ اور وہاں سے جو صحابہ ہیں، یہ کن کے اشعار پڑھتے تھے وہ صحابی؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے، جگہ موتا والے عبداللہ بن رواحہ، اور صحابہ اکرام جواب میں کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ کیا منظر ہے، فرشتے بھی رشک کر رہے ہوں گے کہ سرکار دو عالم کے غلام وہاں خندق کھود رہے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے فرمایا، وہ پھر جب چٹان آ گئی، حضور ضیاء الامت آپ جسٹس پیر کرم شاہ صاحب نے لکھا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ سرکار نے جب پہلی ضرب لگائی، جیسے اندھیرے میں چراغ جلتا ہے ویسی روشنی نکلی، اور سرکار نے فرمایا اوتیت مفاتیح الشام، اوتیت مفاتیح فارس، اوتیت مفاتیح یمن۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ساری سرکار نے فرمایا چابیاں مجھے عطا کی گئیں، لیکن وہ فتح ہو رہے ہیں جا کے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں۔ یہ اشارہ سرکار عطا فرما گئے کہ حضرت عمر کی خلافت بھی میرے اس نبوت کے بعد خلافت کا پیر صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ جو چابیاں مجھے عطا کی گئیں، گویا فاروق اعظم کو چابیاں دینا مجھے چابیاں دینا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ جو ان حضرات کی خلافت کے اوپر اعتراض کرے یا نقطہ اعتراض بلند کرے، وہ در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ بد نصیب ہے، بدبخت ہے۔